اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گھر میں سکون حاصل کرنے کے لیے ایک بہت اہم چیز جس کی ضرورت ہے ہر ہسبینڈ اینڈ وائف کو، ہر والدین کو، وہ ہے کلامی اور گفتگو کے اندر ایک اچھے انداز کو اپنانا، ایسا انداز کہ جس کے نتیجے میں گھر کا سکون نہ چھنے بلکہ سکون میں اضافہ ہو، گھر کی آرامش میں اضافہ ہو۔ اس کے لیے آپ کے سامنے لاسٹ 2 سیشنز کے اندر مرد اور عورت کے درمیان جو کلامی اور گفتگوئی ڈفرینسز ہیں اور تفاوت ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیے۔ 2 ڈفرینسز پیش ہو گئے تھے، تیسرا ڈفرینس ہم نے شروع کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ عورتیں، خواتین بولنے سے، گفتگو کرنے سے ان کو آرامش اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ایک خاتون کو، ایک وائف کو کسی مشکل سے وہ دوچار ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کسی کے سامنے اپنی مشکل کا اظہار کرے، کسی سے شیئر کرے، اس مشکل کو اپنی زبان پر لے آئے، اگر وہ نہ لائے تو اس کے وجود میں اس کو آرامش کا احساس نہیں ہوگا بلکہ اس کو مشکل کا احساس ہوگا، سٹریسفل ہو سکتی ہے وہ۔ لہٰذا کوئی ہو جس سے وہ بات کر سکے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جس سے ایک خاتون بات کر سکتی ہے؟ سب سے پہلا شخص خود اس کا ہسبینڈ ہے، اور یہ آپ کے سامنے بات ہوئی تھی کہ ہسبینڈ کے سامنے جب بھی ایک خاتون خلوت میں گفتگو کرنا چاہے تو اس کو 3 کنڈیشنز کی رعایت کرنی چاہیے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے، یہ ہم نے توضیح آپ کے سامنے پیش کر دی تھی۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ اپنی ساس کے بارے میں، یعنی اپنے ہسبینڈ کی ماں کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ اپنے شوہر کی توہین نہ کرے۔ اب دوسری بات جو ہے، دوسری کنڈیشن کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے، اینڈ تھرڈ کنڈیشن کے بارے میں بھی۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ اپنی ساس کے بارے میں بات نہ کرے۔ جب گھر کے اندر مثلاً ایک ماحول فراہم ہو چکا ہے اور ایک فرصت حاصل ہو چکی ہے ایک خاتون کو کہ وہ اپنے شوہر سے تنہائی میں اور خلوت میں گفتگو کر سکتی ہیں، تو یہاں پر جب خلوت کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تو یہاں پر غیبت تو نہیں کرنی، پلس خاتون کو چاہیے کہ اپنی ساس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر وائف کو جان لینا چاہیے کہ شوہروں کے لیے ان کی ریڈ لائن، جس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں خط کرمز، صحیح ہے، ریڈ لائن، اس کو خط کرمز کہتے ہیں۔ ہر شوہر کے لیے، ہر ہسبینڈ کے لیے اس کی ریڈ لائن اس کی ماں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی اس کی ماں کے بارے میں کوئی غلط بات کرے تو وہ برداشت نہیں کرے گا، اسپیشلی اگر اس کی وائف اس کی ماں کی غیبت کرے یا اس کی ماں کی برائی اس کے سامنے پیش کرے، یہ اس شوہر کو برداشت نہیں ہوگا۔ لہٰذا بہتر یہ کہ ایک وائف اپنی ساس کے بارے میں بالکل بات نہ کرے، اگرچہ اس کی وائف حق پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن بات نہ کرے شوہر کے بارے میں، مگر یہ کہ ہاں ایک ایکسیپشنل کیس یہ ہو سکتا ہے کہ اس وائف کے اندر ایک اچھی سکل موجود ہو، اس کو مہارت ہو کہ مجھے کس طرح بات کرنی ہے۔ اگر وہ مہارت اینڈ اسپیسیفائڈ سکل اس کے پاس موجود ہے تو وہ بات کرے، لیکن اس کے علاوہ بات نہ کرے، کیونکہ اکثروں کے اندر یہ سکلز نہیں ہوتی ہیں، اکثر وائفز کے اندر یہ سکل نہیں ہوتی ہے کہ ان کو اپنی ساس کے بارے میں اپنے شوہر کے سامنے کس طرح بات کرنی ہے۔ ہمیشہ جب بات کرتی ہیں تو وہ ایکسائٹمنٹ اور سنسنی انداز میں بات کرتی ہیں، نیگیٹیویٹی کے ساتھ، سوء ظن کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنے شوہر کی توہین نہ کرے۔ جب بھی خلوت کی گفتگو ہو اپنے شوہر کی توہین نہ کرے، اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنے شوہر کی توہین نہ کرے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہ بات تو بچوں کی تربیت میں بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ بات کون سی ہے
کہ بچوں کی پرسنالٹی اور ان کی شخصیت کی کبھی توہین نہ کی جائے. مثلاً یہ کہنا ایک بچے کی شخصیت کی توہین ہے. کیا؟ مثلاً آپ دیکھیں مثال کے طور پر، مثلاً تم کتنے برے بچے ہو، یہ بہت بری، یعنی یہ اس کے لیے توہین ہے. صحیح انداز میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو؟ تربیتی ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ اس بچے کو، اس کی پرسنالٹی کو حملہ نہ کریں، اس کی شخصیت پر حملہ نہ کریں، بلکہ اس کے برے کام پر حملہ کریں. مثلا آپ یہ کہیں کہ کتنا برا کام تم نے انجام دیا. آپ دیکھیں آپ نے کس پر حملہ کیا ہے؟ اس کے برے فیل کے اوپر، برے کام کے اوپر، نہ کہ اس کی پرسنالٹی کے اوپر. بس اگر بچے کی تربیت کے اندر، تربیت فرزندان کے اندر اگر یہ پرنسپل پایا جاتا ہے تو یہ پرنسپل بڑوں کے لیے بھی پایا جاتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کی بھی توہین نہ کریں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں بہت ساری وائفز جب اپنے شوہروں سے گفتگو کرتی ہے اس نیگیٹو ایکسائٹمنٹ کی حالت میں، سنسنی خیز ماحول کے اندر، تو مثلا کیا کہتی ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ توہین کے میں کچھ جملے، کچھ ایگزامپلس آپ کو بتاتا ہوں. مثلا ایک وائف شوہر کو یہ کہتی ہے کہ اے کاش میں نے تمہیں کبھی ہاں نہیں کہا ہوتا. یا کیا کہیں گی جب تم منگنی کے لیے آ رہے تھے راستے میں؟ اے کاش تمہاری گاڑی خراب ہو چکی ہوتی تاکہ منگنی کی اور رشتے مانگنے کی نوبت ہی نہ آتی. یا مثلا سب سے بڑی غلطی، میں نے تم سے شادی کرنے کی غلطی کی ہے. دیکھیں یہ سب کیا ہے؟ توہین اس شوہر کی ہے، یعنی اس شوہر کی پرسنالٹی پر آپ حملہ کر رہی ہیں. یہ غلط ہے. اب صحیح کیا ہے؟ اگر آپ کو مثلا، اصل تو بات یہ ہوتی نا، اصل دیکھیں شخص برا نہیں ہوتا، شخص برا. اب آپ اس کی عام مثال، ایک جنرل مثال دیکھیں. کسی انسان سے جھوٹ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی انسان غلطی سے جھوٹ بولتا ہے، غلطی سے جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ ممکن ہے ارادے سے بھی، ول پاور سے وہ جھوٹ بولے، تو کیا اس کی شخصیت میں پرابلم ہے یا اس کے فیل میں پرابلم ہے؟ اس کی شخصیت میں پرابلم نہیں ہے. وہ شخص بہت اچھا ہے، نماز اول وقت پڑھتا ہے اور اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، لیکن اس کی ایک برائی یہ ہے، یعنی اس کا ایک برا فیل یہ ہے کہ وہ جھوٹ بھی کبھی کبھی بولتا ہے. تو بہتر یہ کہ آپ بجائے اس کے کہ اس کی شخصیت کو توہین کریں کہ یار تم کیسے مسلمان ہو، یار تم بھائی بہت ہی برے مسلمان ہو، نہیں، آپ اس کے فیل، اس کے ایکشن کی برائی کریں اور اس کی ایکشن کی اصلاح کریں آپ. اوکے. اب البتہ یہ ڈیبیٹیبل بحث ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکشنز کی جاتی ہیں، لیکن ہم فی الحال ابھی یہاں پر ہسبینڈ اینڈ وائف کی بات کریں کہ ہم آئیں شوہر کی توہین نہ کریں. وائفز کا یہ کام اچھا نہیں، بلکہ کیا کہیں؟ مثلا وائف اس طرح سے کہے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، لیکن تمہارا گھر میں لیٹ آنا، جب تم گھر میں دیر سے آتے ہو تو مجھے فکر ہونے لگتی ہے. دیکھیں یہ کتنا اچھا جملہ ہے، اس میں محبت بھی ہے اور شوہر کی شخصیت کی بھی توہین نہیں ہو رہی ہے. آیا یہ انداز ہر بیوی نہیں اپنا سکتی؟ اپنا سکتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے لیے کوئی محنت، کوئی میمورائزیشن سکلز کی ضرورت نہیں ہے، صرف سمپل کمیونیکیشن سکلز کی ضرورت ہے. شوہر کو بھی بہت پسند آئے گا جب اس کی وائف اس انداز میں اس سے یہ بات کرے، جب اس کی وائف یہ جملہ کہتی ہے مجھے تم سے بہت محبت ہے، لیکن جب تم گھر پہ لیٹ آتے ہو تو مجھے تمہاری فکر ہونے لگتی ہے. تو آپ دیکھیں اس میں آپ نے اپنی، ہر ایک وائف نے اپنی محبت کا بھی جو ہے وہ اظہار کر دیا، پلس اپنی فکر کا بھی، اپنی پریشانی کا بھی اظہار کر دیا. تو یہاں پر شوہر کو احساس ہوگا کہ نہیں، مجھے لیٹ نہیں آنا چاہیے، اور اگر میں لیٹ ہو بھی رہا ہوں تو کم از کم ایک فون کر کے بتا دوں کہ میں کہاں پر ہوں. ایک اور پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ ایک وائف کو ہیجانی انداز میں اپنے شوہر سے بات نہیں کرنی چاہیے. کیا مطلب ہیجان؟ یعنی جب وہ مثلا نیگیٹو ایکسائٹمنٹ کا احساس کرے، نیگیٹو سنسنی خیز اس کو فیلنگ آ رہی ہو، اس کو ہم ہیجان کہتے ہیں، جس کو انگلش میں
تھرل کہتے ہیں، تھرلنگ انداز میں بات نہ کریں اپنے شوہر کے ساتھ. یہ پرابلم ہے، یا ایک یہ باعث سبب بنے گا کہ یہ گفتگو کے اندر ایک نیگیٹیوٹی ایجاد ہو جائے گی دونوں کے درمیان. میں مثال بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب البتہ یہاں پر ایک فارمولا بھی ہے جو علماء پیش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس دو چیزیں، ایک ہیجان اور ایک عقلانیت. اب ان دونوں کو آپ کمپیئر کریں، جیسے جیسے آپ دیکھیں آپ ہیجانی ہوتے جائیں گے، ویسے ہی عقلانیت کا ریشیو کم ہوتا چلا جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو لائنز ہیں، ہیجان کی اور عقلانیت کی. جیسے جیسے ہیجان اور تھرلنگ کی فیلنگ آئے گی ایک انسان کے اندر، اور وہ اس ہیجانی انداز میں ڈیسیشن میکنگ کرے گا، کوئی بات بولے گا، ویسے ویسے اس کی عقلانیت کا ریشیو کم ہوتا چلا جائے گا. یعنی جب وہ گفتگو کرے گا تو اس کی گفتگو میں عقلانیت نہیں ہوگی، عقل سے کام نہیں لے گا. اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ انسان جب غصے میں ہو، خشم ہو، اس کو غصہ ہو، عصبانی ہو، اینگر ہو اس کو اس غصے کی حالت میں 3 کام انجام دینے چاہیے. نہیں دینے چاہیے. پہلا کام کیا ہے؟ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے. 2، غصے کی حالت میں امر بالمعروف و نہی از منکر نہ کرے، یعنی حکم نہ دے، حکم نہ چلائے، یہ کرو یہ نہ کرو، نہیں، غصے کی حالت میں یہ کام امر و نہی نہ کرے. 3، تنبیہ نہ کرے. اب یہاں پر گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، جو خواتین ہوتی ہیں، اگر خواتین ہیجان ہو جائیں، نیگیٹو ایکسائٹمنٹ کی حالت ان کے اندر پیدا ہو جائے، تو یہ ایک ڈبل پرابلم ایجاد کر دے گی. کیوں؟ آپ دیکھیں مرد اور خاتون میں یہی فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ایک بہت ہی بنیادی فرق یہ ہے کہ مردوں کے اندر احساسات اور عواطف کا غلبہ کم ہوتا ہے، ایموشنز کا غلبہ کم ہوتا ہے. لیکن خواتین کے وجود میں احساسات، ایموشنز، عواطف، ان کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اب ایک ایسا وجود خاتون جو آلریڈی ایموشنل ہوتی ہے، ہمیشہ اس کے اندر ایموشنز کا اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتا ہے. اب اگر یہ ہیجان ہو جائے اور ہیجانی انداز میں، ہیجان کے ساتھ ساتھ وہ کوئی فیصلہ کرنے لگے، تو آپ دیکھیں پھر تباہی ہو سکتی ہے. یہاں خطرے کی گھنٹی ہے. کیونکہ ہیجانی انداز میں انسان اپنی عقلانیت کو مینج نہیں کر سکتا، مدیریت نہیں کر سکتا، مس مینجمنٹ کا شکار ہو سکتا ہے. لہٰذا اسی وجہ سے امام علیہ السلام فرماتے کہ یہ 3 کام انسان انجام نہ دے. اب آپ دیکھیں یہاں پر جو تھرڈ ڈفرنس کیا تھا، اگر آپ پھر سے آئیں پیچھے سے دوبارہ میں شروع کروں اس کو. پہلا ڈفرنس کیا تھا مرد اور عورت کے کلام میں؟ کہ عورتیں بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں اور مرد حضرات کم باتیں کرتے ہیں. 2، مرد حضرات مختصر بات کرتے ہیں، زیادہ جزیات میں نہیں جاتے، فٹ نوٹس میں نہیں جاتے، سائڈ کی باتیں نہیں کرتے. لیکن خواتین زیادہ سائڈ کی باتیں، جزیات، ڈیٹیلڈ باتیں کرنا پسند کرتی. تیسرا ڈفرنس جو لاسٹ سیشن سے ہم نے شروع کیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ خواتین بات کرنے سے زیادہ ان کو سکون محسوس ہوتا ہے. جب تک وہ کسی سے بات نہ کرے ان کو سکون کا احساس نہیں ہوتا. اب مردوں کا کیا سین ہے یہاں پر؟ مرد حضرات بات نہ کرنے میں ان کو سکون کا احساس ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمیں ایک پوائنٹ یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ جب مرد ایک ہسبینڈ بات کرتا ہے تو یہاں پر خواتین کو کیا کرنا چاہیے. صحیح، یہاں پر خواتین کو ترتیب کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں پر ترتیب ہے، آرڈر ہے یہاں پر 1 2 3. جب مرد بات کرتا ہے کسی خاتون سے، یعنی ہسبینڈ جب وائف سے بات کرتا ہے، تو اس وائف کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اس کو ایک اچھا لسنر ہونا چاہیے اپنے ہسبینڈ کی باتوں کا. شی شوڈ بی اینڈ شی نیڈس ٹو بی اے گڈ لسنر. وہ بات سنے، اچھے سے سنے. وہ پہلا کام یہ ہے.
یعنی یہ مرحلہ بے مرحلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا کام کیا کرنا ہے اس وائف کو؟ اظہار نظر نہ کرے، اپنی اوپینین کا اظہار نہ کرے. یہاں پر اپنی اوپینین کا اظہار نہ کرے. تیسرا کام کیا کریں؟ اگر ہسبینڈ اپنی وائف کی اوپینین چاہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا نظر ہے اس چیز کے بارے میں، واٹس یور ویو پوائنٹ، واٹس یور اوپینین، تو یہاں پر وائف کو یہ جملہ کہنا چاہیے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے کہ کیا کرنا چاہیے. یو نو بیٹر واٹ ٹو ڈو، یو نو بیٹر، آپ کو بہتر معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے، لہٰذا آپ خود بتائیں کہ آپ کہ کیا کرنا چاہیے اس سچویشن کے اندر. اب البتہ اس مرحلے میں بھی البتہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ کوشش کریں ان 3 مرحلوں میں، یعنی گڈ لسنر کے مرحلے میں اپنی اوپینین کا اظہار نہ کرنا، اور 3 جب وہ آپ سے اپنی اوپینین مانگے تو آپ اس سے کہیں کہ کیا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کریں. تو یہاں پر خواتین کو چاہیے کہ یعنی کامن پوائنٹ کیا ہے یہاں پر ان تینوں میں؟ کامن پوائنٹ یہ ہے کہ خواتین فوراً ورود نہ کریں، انٹر نہ ہوں اس اپنی اوپینین دینے میں، اپنی اوپینین کا اظہار میں جلد بازی سے کام نہ لیں. یہ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ وارد کرتا ہے اس مرد کے اوپر. مرد کو پسند ہوتا ہے، ہی لائکس اٹ کہ اس کی وائف اس کو سن رہی ہے. البتہ اگر مرد اصرار کرے، ہسبینڈ زیادہ انسسٹ کرے آپ کو کہ آپ اپنی اوپینین بتائیں تو اوکے، دیٹس ناٹ اے پرابلم، پھر آپ اپنی اوپینین کا اظہار کر سکتی ہیں. اب یہ تو اب جتنی بھی باتیں ہوئیں ابھی تک، کیا باتیں ہوئیں کہ بھائی خواتین اظہار کرنا چاہتی ہیں. اب اظہار کرنے کے لیے سب سے پہلی شخصیت، سب سے بہترین شخصیت کون ہے؟ خود اس کا ہسبینڈ. لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہسبینڈ اویلیبل نہیں ہوتا کہ خاتون اس سے بات کرے، یا کوئی ایسی سچویشن ہے کہ خاتون ایک وائف اپنے ہسبینڈ سے شیئر نہیں کرنا چاہتی ہے، کوئی بات ایسی ہے جو اسے شیئر نہیں کرنا چاہتی. بس کس سے شیئر کریں؟ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک وائف اپنی والدہ سے شیئر کرے، اپنی سسٹر سے شیئر کرے. البتہ پھر وہی کنڈیشنز آپ کو رعایت کرنی ہوں گی کہ کیا غیبت نہ ہو، اور اپنے شوہر کی غیبت نہ کریں اپنی والدہ کے سامنے. ہو سکتا ہے بعض اوقات ایک وائف اپنی والدہ یا سسٹر سے بھی بات نہ کر پائے، لیکن وہ دیکھتی ہے کہ میرے نیبرز اور ہمسایوں میں کچھ ایسے اچھے نیبرز ہیں جو میری بات کو سمجھ سکتے ہیں. ایک یہ بھی آپشن ہے. چوتھا آپشن کیا ہے؟ کاؤنسلر. ایک بہت ہی اچھا کاؤنسلر، ایکسپرٹ کاؤنسلر، البتہ ایسا کاؤنسلر ہو جو دین اسلام کو سمجھتا ہو، دین اسلام کی سائیکولوجی کو سمجھتا ہو، ایسا کاؤنسلر ہو. نہ کہ وہ کاؤنسلر جو ویسٹرن سائیکولوجی کو پڑھ کے آیا ہے اور پھر وہ جو آپ کو اوپینین بھی دے گا وہ پھر اس کے مطابق، اس ویسٹرن سائنس کے مطابق ہوگا. یہ اسلام کے، کیونکہ ویسٹرن سائیکولوجی اور ویسٹرن روان شناسی جو ہے وہ اسلامی سائیکولوجی کے بالکل برخلاف ہے. تقریباً مسائل اس میں زیادہ ہیں. لہٰذا بہتر یہ کہ ایک ایسے مشاور سے کاؤنسلنگ کی جائے جس نے دین پڑھا ہوا ہو. پانچویں شخصیت کون ہے؟ آخری شخصیت، کہ اگر یہ سب اویلیبل نہ ہو تو خاتون کیا کریں؟ یہاں پر خاتون کو یہاں پر چاہیے کہ اپنے آپ سے بات کریں، اپنے آپ سے بات کریں. اس کو فارسی میں کہتے ہیں خود گوئی، بے خود گفتن، اپنے آپ سے بات کرنا. آیا اس میں کوئی برائی ہے اپنے آپ سے بات کرنا؟ نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. انسان اپنے دل سے بات کرے. جیسے ہوتا ہے نا، انسان آئینے کے سامنے میک اپ کرتا ہے، بال بناتا ہے، اور مثلا خواتین کاسمیٹکس میک اپ کرتی ہیں، تو آپ آئیں، مثلا خواتین آئیں آئینے کے سامنے، اپنی مشکل کا اظہار کریں، اپنے آپ کو آئینے کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں، اپنی مشکل کا اظہار کریں. کیا ہوگا اس سے؟ اس کو کہتے ہیں تخلیہ. یعنی خاتون آئے، اپنے اندر، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں جو باتیں موجود ہیں اور وہ اس کو نکالنا چاہتی ہے اپنے دل سے، اور کوئی نہیں مل رہا جس سے وہ شیئر کر سکے، اظہار کر سکے، آئے آئینے کے سامنے بات کرے،
تاکہ اس کے وجود میں تخلیہ کا عمل پیدا ہو سکے. تخلیہ ایک عرفانی عرفانی اصطلاح بھی ہے، علم عرفان کے اندر بھی اور علم معنویت کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر تخلیہ سے مراد یہ ہے کہ جب انسان بات کرتا ہے، اپنے دل سے اس بات کو نکالتا ہے، تو اس کو سکون اور آرامش کا احساس ہوتا ہے. یہاں پر خود گوئی کے اندر اپنے آپ سے بات کرنے میں ایک اور 3 سے 4 اور میں آپ کو میتھڈز بتاتا ہوں کہ یہ سب خود گفتن میں اپنے آپ سے بات کرنے میں شامل ہے. ایک تو یہ کہ خود انسان آئینے کے سامنے بات کرے. 2 کیا کریں؟ لکھے، جو اس کے دل میں اس کو پیپر پہ لکھے، اس کا بھی اثر ہے. تیسرا کیا کریں؟ خدا کے ساتھ درد دل کرے. اگر کوئی نہ ہے، اگر کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو خدا تو ہے نا. خدا تو لمحہ بلمحہ انسان کے ساتھ ہے، بلکہ یہ لمحہ کا لفظ بھی شاید کم ہے، ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے. کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ خدا انسان کے ساتھ نہ ہو. لہٰذا خدا کے ساتھ درد دل کریں. چوتھا کام کیا کریں؟ اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ بات کریں. یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. وہ کیا ہے؟ خداوند متعال نے آپ کو اتنے اچھی پرسنالٹیز معصومین علیہ السلام فراہم کیے ہیں، لیکن ہم ان کے وجود سے فائدہ نہیں اٹھاتے. وہ دائمی طور پر ہماری فکر میں لگے ہوتے ہیں، ہمارے لیے پریشان ہوتے ہیں. اسی وقت رائٹ ناؤ امام زمانہ علیہ السلام، نہ فقط امام زمانہ علیہ السلام بلکہ تمام اہل البیت، تمام 14 معصومین علیہ السلام ہمارے لیے پریشان ہیں. انشاءاللہ کبھی خدا توفیق دے کہ میں وہ آپ کے سامنے تمام اس موضوع سے مربوط روایات آپ کے سامنے پیش کروں کہ کس قدر وہ ہمارے لیے 24 گھنٹے پریشان رہتے ہیں اور ہمارے لیے دعا گو ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. اور وہ منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ آئے، کوئی مسلم آئے، کوئی شیعہ آئے، کوئی سنی آئے، وہ مجھ سے بات کرے. آپ وہیں پر جہاں آپ کا کمرہ ہے، مصلی ہے، جس جگہ پہ بھی آپ ہیں، وہاں پر آپ معصومین سے بات کر سکتے ہیں. وہ آپ کی بات سنتے ہیں. یرون مقامی، زیارت امام رضا علیہ السلام کے اندر، یرون مقامی و یسمعون کلامی. یرون مقامی یعنی کیا؟ یعنی آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ میں کہاں پر ہوں، کہ میں کس مقام میں ہوں. یسمعون کلامی، آپ میرے کلام کو سن سکتے ہیں. تو کیوں ہم ان سے بات نہ کریں؟ ایک اور گروپ آف کریچرز، گروپ آف مخلوقات جو ہماری دسترس میں ہیں لیکن ہم نے کبھی ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ ہے ملائکہ، اینجلز. خدا نے ملائکہ بھی رکھے ہیں. علماء فرماتے کہ انسان کو چاہیے کہ ملائکہ سے اپنے آپ، ملائکہ سے فرینڈشپ کریں، ملائکہ کو اپنا دوست بنائیں. کیوں نہیں بناتے ہم ملائکہ کو اپنا دوست؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم ملائکہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کو اپنا دوست بھی نہیں بناتے. لہٰذا انشاءاللہ یہ خود گفتن بہت ہی مؤثر ہے. اپنے آپ سے باتیں کریں. اگر کوئی نہیں ملتا ہے، خدا کے ساتھ درد دل کریں، خدا سے اصرار کریں، انسسٹ کریں خدا سے. اہل البیت علیہ السلام کو اپنا واسطہ قرار دیں اور اپنی مشکلات کا اظہار کریں. یقیناً آپ کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں انشاءاللہ. ایک اور ڈفرینس رہتا ہے کلامی اعتبار سے مرد اور عورت کے درمیان، انشاءاللہ وہ نیکسٹ سیشن میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.